میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی، اچھے اچھے کام ہوئے۔ کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا۔ اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا۔ تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو، ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے۔ یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، بیسکلی ان کو این آر او دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی، ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لاء کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا۔ اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان، کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا۔ تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا، اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا، انہوں نے ان سے میٹنگز کی۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور پھر آئسل، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے۔ او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں، افغانستان کو ٹاپک رکھا، دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے، جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے، کانفرنس کروائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا۔ جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے، اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے، لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے، یعنی اینٹی نہیں ہے، کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی، جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں، اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی۔ تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس،
اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری گورنمنٹ آ گئی, پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی, وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم, وہ آئے وہاں, ہم نے پولیس کو ریفارم کیا, پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی, پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا, اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی. اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ, اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے, اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے, اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت, اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی, وہ پرو انڈیا تھی, اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی. جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے, افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی, وہ ہم فیل ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے, تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں, اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکہ نے ڈیٹ اناؤنس کی ودرول کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا